بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے نامور صحافی اسد علی طور صاحب نے کچھ انکشافات کیے ہیں، تو وہ آج ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور کافی تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سے ہماری درخواست ہے چھوٹی سی کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو چلتے ہیں اسد علی طور صاحب کی خبر کی طرف۔ صحافی اسد علی طور نے تہلکہ خیز انکشافات کیے ہیں۔ صحافی اسد علی طور کا کہنا ہے کہ 9 مئی کا کیس بنا کر پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کا پلان زیر غور ہے۔ تحریک انصاف اپنی پارٹی کے الیکشن 8 فروری سے پہلے کروانے کا منصوبہ رکھتی ہے تاکہ بلے کا نشان واپس حاصل کر کے اپنے تمام نامزد امیدواروں کی جیت کی صورت میں ان کو پی ٹی آئی میں آفیشلی شامل کر سکے اور آگے جو بائی الیکشن ہوں گے اس میں بھی حصہ لے سکے۔ لہٰذا پی ٹی آئی کو پارٹی الیکشن کروانے سے روکا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنے نامزد کردہ امیدواروں کو شامل نہ کر سکے۔ سائفر کیس میں کوئی دم نہیں، وہ ایک فارغ کیس ہے، پر اگر ملٹری اسٹیبلشمنٹ کسی کو فارغ کرنے کا فیصلہ کر لے تو ہمارے جج وہی کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے، بقول اسد علی طور صاحب جو صحافی ہیں۔ اچھا جی، فیصلہ کر لے۔ توشہ خانہ کیس میں بھی جج محمد بشیر صاحب کو کہا گیا کہ آپ نے عمران خان کو سزا سنانی ہے۔ جج محمد بشیر کی طبیعت رات میں ہی خراب ہو گئی تھی، ان کا بی پی ہائی ہو گیا تھا، پھر ان کو سخت سیکیورٹی میں اسپتال لایا گیا اور ان کے پاس کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، پھر ان کو ٹھیک کروا کر صبح ان سے عمران خان کو سزا سنوائی گئی۔ اچھا، آگے اسد علی طور صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے ساتھ بھی یہی سب ہوتا رہا ہے۔ نواز شریف کے سامنے جان بوجھ کر بیٹی مریم نواز کو گرفتار کیا گیا۔ آصف علی زرداری کی بہن فریال تالپور کو چاند رات والے دن نیب والے گھسیٹتے ہوئے اسپتال سے لے گئے اور جان بوجھ کر گاڑی اتنی تیز چلاتے رہے کہ فریال تالپور کہتی ہیں کہ میں اپنی سیٹ سے اتر کر نیچے بیٹھ گئی گھبرا کر کہ پتہ نہیں یہ لوگ کیا کرنے والے ہیں، بقول اسد علی طور صاحب۔ اور آج بشریٰ بی بی کے ساتھ یہی سب ہو رہا ہے، پر حقیقت یہ ہے کہ اس وقت بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یہ سب کروا رہی تھی اور آج بھی وہی اسٹیبلشمنٹ یہ سب کروا رہی ہے۔ یہ سزائیں اس لیے سنائی جا رہی ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا سوچا سمجھا منصوبہ ہے، کیونکہ پہلے انہوں نے پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے لوگوں کو اغوا کیا، پارٹیاں چھڑوائی، پھر بھی وہ ووٹرز کو نہ توڑ سکے، ان کا ووٹ بینک برقرار رہا۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد کروانے شروع کر دیے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ نے تیسرا وار کیا اور پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیا جسٹس قاضی عیسیٰ فائز کے ذریعے۔ یہ وہ اسد علی طور صاحب اپنے ذرائع سے یہ خبر دے رہے ہیں، یہ ان کی خبر ہے۔ پھر جب اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ اب پی ٹی آئی والے بلے کے نشان کے باوجود آزاد حیثیت میں، مطلب ان کے پاس نشان تو رہا نہیں، اب اس کے بغیر نشان کے آزاد حیثیت میں بھی کامیاب ہوتے نظر آ رہے ہیں جو تمام سروے میں ظاہر تھا۔ پھر یہ سوچا گیا کہ ووٹ تو ہم توڑ نہیں پا رہے، لہٰذا ووٹرز کو مایوس کیا جائے اور یہ کلیئر میسیج دیا جائے کہ عمران خان ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو کسی صورت قبول نہیں ہے اور ہم اس کو کسی صورت دوبارہ حکومت میں نہیں آنے دیں گے۔ تو اسی لیے یہ 24 گھنٹے میں ایک کے بعد ایک سزا سنائی گئی ہے، یعنی توشہ خانہ اور سائفر کیس کے بارے میں جو کہہ رہے ہیں، مطلب سائفر کیس میں ان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور توشہ خانہ کیس میں ان کو 14 سال کی سزا سنائی گئی ہے اور دونوں میں سزا یعنی قید بمشقت ہے۔ اچھا، آگے اسد علی طور صاحب کہتے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ووٹر ہے 8 فروری کو وہ باہر نکل کر ووٹ دیتا ہے یا نہیں، کیونکہ اسی سے ہی ڈیسائیڈ ہوگا کہ وہ مایوس ہوا یا نہیں ہوا۔ اچھا، آگے فرماتے ہیں کہ چیف جسٹس قاضی عیسیٰ فائز نے جو پی ٹی آئی سے اس کا بلے کا نشان چھین کر ایک واردات ڈالی ہے اور آئین کے آرٹیکل 17 کا قتل عام کیا ہے، اب اسی وجہ سے سپریم کورٹ کے باقی جج ان سے دوری اختیار کر کے یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ چوری قاضی فائز کی طرف سے ہے، سپریم کورٹ کی طرف سے نہیں ہے۔ ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس میں شامل نہیں ہیں، یہ جو دھاندلی ہونے جا رہی ہے۔ یہ صحافی اسد علی طور صاحب جو تحریک انصاف کے دور میں ان پہ تھوڑا تشدد بھی ہوا تھا اور ان کو اٹھا کے تھوڑا غائب بھی ہو گئے تھے کچھ ٹائم کے لیے، اور ان کا کیس بھی ابھی بڑے وہ چینلز ٹی وی چینلز وغیرہ پہ بھی یہ کافی آج کل بڑے مشہور ہوئے ہوئے
اور سپریم کورٹ میں بھی یہ کوئی کل پیش ہوئے تو اس پہ بھی تھوڑی سی کنٹروورسی ہوئی تھی کہ انہوں نے اپنا کیس یعنی واپس لے رہے تھے. بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ الگ ہے. بہرحال میں ان کا یعنی تعارف کرا رہا ہوں. تو کافی ناقد تھے جو ہے تحریک انصاف کے اور عمران خان کے. تو اب یہ جو ہے انہوں نے یہ خبر دی ہے. اب اس خبر کی تصدیق تو ہمارے پاس ہے نہیں کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، لیکن یہ ایک نامور صحافی ہیں اور یہ انہوں نے جو خبر جو اپنی بریک کی ہے، ابھی ہم قوم پہ چھوڑتے ہیں کہ وہ خود ہی فیصلہ کرے کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، یا ان سے پوچھیں کہ اس کی یعنی ان کے پر تصدیق ہے. ویسے صحافی اپنے ذرائع کبھی بتاتا تو نہیں ہے، لیکن ہمارا یعنی جو فرض ہے کہ ہم جس کی یہ خبر ہے اس کا نام لیں کہ یہ خبر کس نے شیئر کی. اچھا، دوسری جو ہے وہ ہے سینئر صحافی محمد مالک صاحب جو ہیں ان کی ہے. اچھا، سینئر صحافی محمد مالک کا عمران خان کی سزا کے متعلق کہنا تھا کہ اس فیصلے سے ایک پیغام دیا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کو اگر ہم آپ کے ان کو یعنی پیغام دیا ہے کہ اگر ہم آپ کے لیڈر اس کی فیملی کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو ذرا سوچ لو پھر تمہارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے. یہ سب 8 فروری کے الیکشن کو سامنے رکھ کر کیا جا رہا ہے. ہمارے ملک میں سیاسی رہنماؤں کو سزا اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ وہ گنہگار ہیں. اس میں جو ہے اس میں آپ کا گناہ یہ ہوتا ہے کہ جو طاقتور لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں یا برے. اس میں یعنی وہ کہہ رہے ہیں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے طاقتور لوگوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں. اگر اچھے ہیں تو صحیح سب اچھا ہے، اور اگر برے ہیں تو یعنی سب برا ہے. اگر ان کے ساتھ تعلقات جو یعنی آپ کے برے ہیں. اور سزا کے بعد اگر آپ بے گناہ بھی اس وجہ سے قرار پاتے ہیں کہ آپ ان سے تعلقات ٹھیک ہوئے ہیں، اب آپ ان سے جو ہے نا آپ کے تعلقات ٹھیک ہو گئے، یعنی اگر آپ بے گناہ ہو گئے، آپ فری ہو گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ یعنی آپ سب لوگ یہ سمجھیں کہ کوئی ڈیل ہو گئی ہے. ان کا اشارہ اس طرف ہے. اچھا، آگے جو ہے محمد مالک صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تمام سیاسی سزائیں ہوتی ہیں ان سے تاکہ کسی کا گناہ ثابت ہوتا ہے، ان سے نہ کسی کا گناہ ثابت ہوتا ہے، نہ کسی کا بے قصور ہونا ثابت ہوتا ہے. ہمارے ملک میں تو سیاسی لوگوں کو سزائیں اس بنیاد پر ہوتی ہیں کہ اس کے لیڈر، چیف جسٹس یا آرمی چیف سے اس کے تعلقات کیسے ہیں. اگر آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو آپ کے حالات بھی اچھے ہیں، اگر آپ کے تعلقات برے ہیں تو آپ کے حالات بھی برے ہوں گے. یہ جو ہے فرما رہے ہیں سینئر صحافی محمد مالک صاحب. اچھا، آگے بھی کچھ خبریں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین کی طرف سے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے جو ہے چیئرمین اور پنجاب کے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے رہنما اور امیدوار ندیم افضل چند نے ایک ویڈیو پیغام جاری کیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ میرے قریبی دوست اور ساتھی علی جعفر نقوی کے گھر پر ریڈ کیا گیا اور علی جعفر نقوی کے بیٹے گلفام ایڈوکیٹ کو سادہ کپڑے ملبوس اہلکار جو ہے اور 3 ویگو ڈالے لے کر آئے تھے. اس دوران اہلکاروں نے گھر کی خواتین سے بدتمیزی کی، چادر 4 دیواری کا جنہ تقدس پامال کیا اور سید زادیوں یعنی گھر کی خواتین کے بارے میں ان کو گالیاں بھی دیتے رہے. نون لیگ کو اس حلقے میں صاف شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے اب ہمارے خلاف بھی انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں. اس ویڈیو سے متعلق صحافی وسیم بادامی نے ندیم افضل چند سے سوال کیا کہ آپ کے خیال میں آپ کے لوگوں کو کون اٹھوا رہا ہے. تو ندیم افضل چند کا جواب تھا کہ میں تو صرف نون لیگ کا نام لوں گا کہ یہ کام نون لیگ جو ہے وہ کر رہے ہیں، اصل جواب میں آپ کو نہیں دے سکتا. اچھا، آگے فرماتا ہے کہ ہمیں ایجنسیوں سے ندیم افضل چند فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں ایجنسیوں سے کوئی گلہ نہیں تھا اور وہ ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ بھی نہیں کر رہے تھے، لیکن اب اچانک ان کو شکست نظر آ رہی ہے. ان کا خیال تھا کہ نون لیگ بڑی آسانی سے جیت جائے گی، لیکن جو ہی الیکشن کا ماحول جو ہے بنا تو ان کو اپنی شکست صاف نظر آنے لگی ہے. ہمارے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ویڈیو پیغام جاری کریں اور مسلم لیگ نون کی حمایت کا اعلان کریں. ہمارے علاقے میں پی ٹی آئی کے لوگوں کو بھی اٹھایا گیا ہے اور یہ سب اب ہمارے لوگوں کے ساتھ بھی شروع ہو گیا ہے. صحافی وسیم بداوی نے سوال کیا کہ سائفر کیس میں عمران خان کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، اس پر آپ کی کیا رائے، یعنی آپ کیا کہتے ہیں. جس کے جواب میں پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند کا کہنا تھا کہ میں اس کو عدل نہیں سمجھتا، عدل کے تقاضے تو کچھ اور ہوتے ہیں. یہ جو ہے پیپلز پارٹی کے جو رہنما تھے ندیم افضل چند، پنجاب سے ان کا تعلق ہے اور خود امیدوار بھی ہیں. تو انہوں نے بھی یہ جو ہے نا خبر دی کہ جو ہے نا پہلے یہ جو لوگوں کو اٹھایا وغیرہ جا رہا تھا جو آج کل بڑا مشہور ہے کہ بندے غائب ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. تو اب یعنی پہلے تو یہ تحریک انصاف والے کمپلین کر رہے تھے، تو پیپلز پارٹی والے بھی وہ اب یہ کمپلین کر رہے ہیں کہ ہمارے بندوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے. اب بہرحال اس خبر کی جو ہے تصدیق یا تردید جو ہے ہم تو نہیں کر سکتے، وہ اداروں کا کام ہے، اور اگر ایسا کچھ ہو رہا ہے تو الیکشن کمیشن کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے اور اس چیز کو دیکھنا چاہیے. بہرحال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.